توبہ کے 3 رکن ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے کہ اعتراف کرنا کہ میں نے یہ کام واقعی غلط کیا ہے۔ اگر بندہ کہے اللہ میں کہتے گناہ تو نہیں کیا، تو اونج تم نے معاف کر چھڑ، تو یہ کون سی معافی ہے؟ وہ مان ہی نہیں رہا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے، ایسے کون سی معافی اسے ملے گی؟ پہلے اعتراف جرم کرے کہ مانے کہ میں نے غلط کیا ہے، اس کے بعد شرمندگی پیدا کرے، اس کے اندر شرم ہو، فخر نہ ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شعر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حرام کو ہم حلال سمجھیں، پرائے کو ہم اپنا مال سمجھیں، کریں گناہ اور کمال سمجھیں، بتاؤ زمانے میں کیا رہا ہے۔ آج یہ زمانہ آ گیا کہ بندہ رات کو گناہ کرتا ہے، صبح اٹھ کے فخر سے بتاتا ہوں میں راتی ہیں کر چھڑے، اللہ اس کو چھپاتا ہے اس کا گناہ، اور وہ اٹھ کے اعلان کر رہا ہے۔ اللہ ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے، ہم خود اعلان کرتے ہیں میں نے یہ کیا ہے۔ اللہ جو ہے وہ رات کو چھپاتا ہے اس کا گناہ، اللہ چھپا لیتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں ان امتوں کی طرف جو گناہ کرتے تھے، ان کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا، ان کے ماتھے پہ لکھا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص آفر رکھ دی ہے، ہمارے گناہ اللہ جو ہے وہ ہمیں چھپا لیتا ہے، لیکن بندہ خود صبح اٹھ کے اعلان کر رہا ہوتا ہے میں نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ تو دوسری جو شرط ہے وہ ہے کہ شرمندگی ہو، اس گناہ پہ فخر نہ ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اور تیسرا اس کام کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر لفظ توبہ بولیں گے تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ توبہ 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 کہنے کا نام نہیں ہے، میری توبہ میری توبہ، بندے نال نال تسبیح چھکی جاندے نے توبہ توبہ توبہ، تو نماز پڑھ کے باہر نکلو اتھے پھر وہی سارے کام شروع، یہ توبہ نہیں ہے۔ اور استغفر اللہ کہنے کا نام بھی توبہ نہیں ہے جب تک یہ شرطیں دل میں نہ ہوں۔ آپ استغفر اللہ کہیں یہ توبہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن پہلے ان تینوں شرطوں کو پورا کر لیں، پہلے مانے کہ میں نے گناہ کیا، پھر دل میں شرمندگی ہو، اور پھر اس کے بعد آگے اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ دل میں شرمندگی تب ہوتی ہے جب بندہ اپنے آپ سے بات کرتا ہے، اپنے اندر جھانکتا ہے۔ وہ سائیں سردار رحمۃ اللہ علیہ کا شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، پردے ایباں تے پائے نہیں بھلا ہوئی۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کیا کرتا ہوں، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، بندہ اپنے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، پتہ ہوتا ہے میں کیا کیا کرتا ہوں۔ تو اپنے اندر سے بات کریں، خود سے گفتگو کریں کہ میں یہ کام کرتا ہوں، اس کے بعد پھر شرمندگی آ جائے گی۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ لوگ آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں، لیکن پھر اپنے آپ سے بات کریں کہ کیا تو اس عزت کے قابل ہے جو تجھے دی جا رہی ہے، تو پھر بندے کے اندر خود بخود جو ہے وہ شرمندگی آ جاتی ہے۔ اور پھر تیسرا ارادہ یہ ہو کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس پر میں ایک بڑی خوبصورت بات سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ اکٹھے ہو جاؤ، ہم نماز استسقاء پڑھیں گے، بارش کی دعا مانگیں گے۔ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، دعا مانگی کہ یا اللہ بارش برسا۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ میرے نبی یہ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جس کے اندر یہ فلاں فلاں گناہ ہے، یعنی گناہ اللہ نے بتائے، تو اس بندے کو کہیں کہ وہ سائڈ پہ ہو جائے، اس کی نحوست ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، یہ اس کی نحوست کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، غصہ آیا آپ کو، آپ نے بلند آواز سے کہا او بھائی کون ہے جس کے اندر یہ گناہ ہے، سائڈ پہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی، وہ سائڈ پہ ہو جائے۔ اب مجمع کو دیکھتے ہیں تو ایک بندہ بھی سائڈ پہ نہیں نکلا، وہ کنے نکلنا سی بھئی کون تھا جو خود بھرے مجمع میں سائڈ پہ ہو جاتا کہ بھئی میں جس کے اندر ہے گناہ ہے؟ وہ جو تھا جس کے اندر وہ گناہ تھے، اس نے اللہ سے بات کی، یا اللہ کدے آج بچا لے میں نا، اگوں نہیں میں گناہ کرن لگا، آج بچا لے، اگوں نہیں کرن لگا، بس آج مجھے بچا لے، آج بھرے مجمع کے اندر میرا پتہ لگ گیا کہ یہ گناہ میرے اندر ہیں، تو پھر تو میری تو کوئی عزت نہیں رہے گی، آج بچا لے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے دوبارہ فرشتہ بھیجا کہ اے میرے نبی دعا کریں بارش آ جائے گی۔ نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ یا اللہ کیوں بندہ تو کوئی نہیں نکلا، کیوں دعا کروں؟ پھر دعا کی تو ادھر ہی کھڑے کھڑے بارش برسنا شروع ہو گئی، مجمع منتشر ہو گیا، گھروں کو لوگ چلے گئے کیونکہ بارش لانا مقصود تھا، نماز استسقاء پڑھنی تھی، بارش آ گئی، لوگ گھروں کو جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پہلے تو نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ سائڈ پہ ہو جائے، پھر وہ بندہ سائڈ پہ ہوا بھی نہیں، پھر بارش آ گئی ہے، تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس لیے بارش آ گئی ہے کہ میری اور میرے بندے کی صلح ہو گئی ہے، میری اور اس کی صلح ہو گئی ہے، اس لیے بارش آ گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ پھر مجھے دکھا نا وہ بندہ کون سا ہے،
میں دیکھوں کہ اتنی جلدی توبہ کس کی قبول ہوئی ہے کہ ادھر میں اعلان کر رہا ہوں کہ بھائی نکل جا، اور اس نے اسی وقت معافی مانگی ہے، اسی وقت قبول ہو گئی ہے، دوبارہ تیرا حکم آ گیا ہے کہ آپ بارش مانگیں، آپ بارش آ جائے گی، تو اتنی جلدی توبہ قبول ہوئی ہے، وہ کون بندہ ہے؟ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، جب تک میرا دشمن تھا میں نے تب تک ظاہر نہیں کیا، اب تو یار بن گیا ہے، اب کیسے ظاہر کروں گا کہ یہ ہے، اس نے یہی تو مجھ سے مانگا تھا کہ یا اللہ آج میری عزت رکھ لے، اگوں نہیں میں کرنے لگا، تو اب تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے، جو اس نے مانگا میں نے اسے دے دیا ہے۔ اب دیکھیں، یہی میں کہہ رہا تھا، میں آگے جا کر اس پر بات کروں گا کہ اللہ ہمارے گناہ چھپاتا ہے، ہم خود اعلان کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہ۔ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گانے سنتے ہیں، اس کا پتہ دنیا کو نہیں ہوتا، لیکن ہم خود سٹیٹس لگاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھ لو میں گانا سنتا جی، اے میرا معیار ہے جی۔ سٹیٹس کا ویسے مطلب یہی ہوتا ہے معیار، کہ میرا معیار کیا ہے، میری پسند کیا ہے، اور ہم اپنے سٹیٹس پر گانے لگا کے فخر کرتے ہیں، وہ دیکھو جی 200 بندے میرا سٹیٹس ویکھ لیا، وہ 200 کا گناہ تواڈے کھاتے چ بہ گیا کہ تواڈی وجہ تو انہوں نے سنیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم خود اپنے گناہ کا اعلان کرتے ہیں، خود لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں۔ آج فیس بک کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے زمانے میں اگر کوئی بندہ شراب پیتا تھا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، آج وہ شراب پیتا ہے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہے، جتنے لوگ دیکھتے ہیں وہ سارے دیکھتے ہیں کہ یہ تو اس طرح کا بندہ ہے، اور پھر بعد میں اگر وہ معافی مانگ بھی لے تو شریعت کا حکم بدل جاتا ہے، جو بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے وہ توبہ بھی چھپ کے کرے تو قبول ہے، لیکن جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے وہ توبہ بھی اعلانیہ کرے، اعلان کرے کہ میں نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اس بات پر خصوصی میں نے زور دیا ہے، اور آپ بھی توجہ کریں کہ اللہ تو ہمارے گناہ چھپاتا ہے، ہم خود اعلان کرتے ہیں، خود لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میں یہ گناہ کرتا ہوں۔ تو اپنے اعمال نامے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، شب برات کو صرف استغفر اللہ کی 500 تسبیح پڑھ دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ پہلے اپنے آپ سے وعدہ کریں، وہ 3 ارکان جو میں نے توبہ کے بتائے ہیں، اعتراف جرم کریں، شرمندگی پیدا کریں، اور تیسرا اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ دل میں کریں، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ اب میرے گناہوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے گا۔ اور اس کے بعد اگر پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر توبہ کر لیں، اگر پھر ٹوٹ جاتی ہے تو پھر کر لیں، لیکن کریں سچی توبہ۔ ایسا نہیں کہ بندہ کہ چھڑ یار میں کی توبہ کرنی، میرے کو تو عمل ہی نہیں کرنا ہوتا۔ ایک بندہ تھا، اس نے 70 دفعہ گناہ کیا، 70 دفعہ توبہ کر لی، 71ویں دفعہ پھر گناہ کر دیا، ابھی توبہ کرنے لگا تھا تو شیطان آ گیا اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اسے کہنے لگا چھڑ یار تو کیڑا عمل کرنا ہے، تو 70 باری توبہ کیتی ہے، تو عمل ہی کیوں نہیں کرتا، تو پھر روشن ہے، چھڑ توبہ نہ کر۔ تو جب اس نے یہ کہا تو اس نے توبہ چھوڑ دی، تو غیب سے آواز آئی، میرے بندے میں تجھے معافی دے دے کے نہیں تھکا، تو مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، اور میں تو نہیں تھکا تجھے معاف کر کے، تو مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، تو معافی مانگ میں تجھے پھر معاف کر دوں گا۔ تو وہ رب نہیں تھکتا، اگر توبہ ہو جائے، اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لیں، یہ نہ خود کو کہیں مینوں توبہ دی کی لوڑ ہے، میں کہڑا کو عمل کرنا ہے، یہ بات آپ کو جو ہے وہ بڑی گمراہی کی طرف لے کر جائے گی۔ گناہ اگر دوبارہ ہو گیا ہے تو پھر توبہ کر لیں، آخر کار اللہ ہی کے در پہ آ جائیں۔ شب برات کو ان چیزوں کا خیال رکھیں، یہ جو 3-4 پوائنٹ میں نے بتائے ہیں کہ یہ ہمارے اندر خامیاں ہیں، حاسد ہونا، کینہ پرور ہونا، قطع تعلقی کرنے والا ہونا اور زانی ہونا، یہ چیزیں اگر ہیں تو ان کو ختم کر کے اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برات کی رات کا صدقہ آپ کو گناہوں کی معافی دے کر جنتی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جیسا بندہ ظن رکھتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جیسا ہم ظن قائم کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، پھر وہ ویسا ہی کرتا ہے۔ اگر ہم یہ ظن کرتے ہیں کہ میں بہت گناہ کر لینا، مینوں تو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں، بھئی تم کیا ہو، اس نے بڑے بڑے معاف کر دیے ہیں تو تم کیا ہو، اور اگر یہ سوچو کہ یار میرے جتنے بھی گناہ ہیں اس سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے، انشاءاللہ وہ مجھے معاف کر دے گا، تو اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔